حضرت علقمہ جو کہ میرا خیال ہے تابعین میں سے تھے، صحابی تو شاید تھے میرا نہیں خیال، لیکن تابعین میں سے یقیناً تھے، کوفہ میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک حدیث سننے کا ذوق اتنا تھا کہ انہوں نے کوفہ سے سفر کیا شام کا۔ اب کوفہ سے شام کا سفر اگر اونٹ پہ گھوڑے پہ کیا جائے تو کم از کم کو 20 سے 30 دن کا جو ہے وہ سفر ہے جو کہ انہوں نے وہاں پہ کیا۔ وہ سفر کر کے جب وہ شام پہنچے تو پہلی اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئے شہر میں پہنچتا تھا تو وہاں کی جامع مسجد میں چلا جاتا تھا جہاں پہ سب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب ہمارے لاہور کی جامع مسجد جو ہے وہ بادشاہی مسجد ہے، وہاں پہ آپ چلے جائیں تو آپ کی انشاءاللہ کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہاں پہ چلے گئے اور مہمان نئے آتے تھے تو وہ مسجد میں جاتے تھے، یہ بھی ایک اچھی روایت تھی۔ تو وہاں پہ انہوں نے مسجد میں آنے کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی نیک آدمی میرے متھے لگا دے۔ تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی لمبی چوڑی خوبصورت اور معتبر شخصیت جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ صحابی رسول ہیں، آپ نہیں ان کو جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، صحابی تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو دردہ ہیں۔ اب حضرت ابو دردہ جو ہیں وہ وہاں پہ آئے اور علقمہ نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں۔ ان کا کتنے سفر سے آئے ہو؟ کوفہ سے آیا ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ ان کو حدیث سننے آئے ہوں جو آپ نے سنی ہو رسول سے خود۔ انہوں نے کہا تم کوفہ سے آئے ہو تو کوفہ میں تمہاری عبداللہ ابن مسعود سے نہیں ملاقات ہوئی؟ کمال بات ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو لقب انہوں نے بتایا وہ صاحب نالائن بتایا، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالائن تھی، جو جوتیاں مبارک تھی، وہ سینے پہ رکھ کے تو سفر میں ساتھ چلا کرتے تھے۔ اب وہ صحابی تھے تو سینے پہ رکھتے تھے، ہم امتی ہیں ہم سر پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اگر کسی کے دل میں کوئی شکایت تھی کہ وہ جوتیاں جو ہیں وہ سر پہ کیوں لگائی جاتی ہیں تاج کی صورت میں یا سینے پہ کیوں لگائی جاتی ہیں، تو وہ اس روایت کو ذہن میں کر لے۔ یہ صحابی کا قول ہے اور صحابی کا عمل ہے کہ وہ نالائن لگاتے تو صاحب نالائن ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جانتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر خطاب نے جب فارس فتح کیا تھا تو یہاں پہ چیف جسٹس بنایا تھا۔ یہ صحابی کا مقام ذرا دیکھیں تو کہا وہاں پہ وہ موجود ہے تو تم وہاں پہ کیوں نہیں گئے؟ اور حضرت ابو دردہ کون تھے؟ صحابیوں کے علاوہ حضرت ابو دردہ روم کے چیف جسٹس حضرت عمر خطاب نے بنائے تھے جب روم جو تھا ہم نے فتح کیا تھا۔ تو تم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو وہ ذرا خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک اور جملہ کہا۔ اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہنے کی جب کسی کو انسان تعلیم دے رہا ہو، یہ نہیں کہ اپنا فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس آگے تو کیا بات ہے۔ اگلا جملہ انہوں نے کہا وہاں پہ رازدار رسول حضرت حذیفہ یمانی بھی تو موجود ہے نا، تم ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اب ان کا بھی لقب ان کو سنا دیا کہ رازدار رسول جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، تم ان کے پاس چلے جاتے۔ پھر ایک تیسری چیز بتائی، انہوں نے کہا تم نے اتنی تکلیف کی، وہاں پہ وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کی رائے میں کبھی بھی شیطان کی رائے شامل نہیں ہو سکتی، اور وہ پتہ کون صحابی تھے؟ وہ تھے حضرت عمار بن یاسر جو حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں شامل رہتے تھے ہمیشہ۔ 3 صحابیوں کا انہوں نے ذکر فرمایا اور کہا کہ تم ان کے پاس کیوں نہیں چلے گئے۔ یہ تمام انٹروڈکشن ایک صحابی جو ہے وہ اپنے باقی صحاب کی کرا رہا ہے اس تابعی سے جو کہ صرف ایک حدیث کے ذوق میں 25-30 دن کا سفر کر کے جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ یہ محبت رسول ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محبت اور عشق رسول جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے۔